السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم و فراست کے ناظرین، اسرائیل نے پھر سے ایک نیا کام کیا ہے۔ ہیکل سلیمانی دوبارہ سے بنانے کے لیے، اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے انہوں نے مسجد اقصیٰ پر ایک مرتبہ پھر سے حملہ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہوگا کہ جو یہودی ہیں وہ اپنا ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے روز ہی کوئی نیا کام کرتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو کسی طریقے سے، کسی بہانے سے یہ شہید کر دیں۔ ہیکل سلیمانی ہے کیا، اس کے متعلق آپ لوگ جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مختصراً یہ ہے کہ یہاں پر جہاں پہ آج مسجد اقصیٰ ہے، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پہلے ایک یعنی تخت رکھا گیا تھا، وہ جگہ تھی، وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہودی یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے مسجد اقصیٰ کو گرایا جائے اور یہاں پر وہی ہیکل سلیمانی بنا دیا جائے، جو کہ ان کی عبادت خانہ ہو، ان کی عبادت کی جگہ ہو، اور مسلمانوں کو وہاں پر کوئی عمل دخل نہ ہو۔ یہ آئے دن ایسے کام کرتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ مسجد اقصیٰ میں گھس جاتے ہیں تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہ اس کو مسجد اقصیٰ میں سے برآمد کر لیا جائے۔ جب وہ ان کو نہیں ملتا تو یہ پھر ادھر پہنچ جاتے ہیں مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ یہ تو آئے دن کا کام ہے۔ اب کل رات بھی ایسا ہی ہوا، مسلمان تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے اور اسرائیلی فوج نے ان پر حملہ کیا، ان کے پر گولیاں چلائیں اور ہینڈ گرنیڈ جو ہیں وہ پھینکے، مسجد کی یعنی جو وہاں پر عبادت کا ماحول تھا اس کو خراب کیا، مسلمانوں کو وہاں سے مار مار کر نکالا۔ تقریباً 500 سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ زخمی ہو گئے، 300 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کر لیا۔ اور آج جب میں نے یوٹیوب پر دیکھا تو مجھے کوئی اس طرح کی ویڈیو نہیں ملی، صرف جو ہے انگریزوں کی کچھ نیوز آئی ہوئی تھی، نیوز چینلز پر بتایا گیا تھا، اور مسلمانوں میں سے تو کسی نے بھی یوٹیوب پر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اب بات کریں بھی تو کیسے کریں، کیونکہ اب آئے دن کا یہ کام ہو گیا ہے، مسلمانوں پر ہر جگہ پر حملہ ہوتا ہے۔ کبھی کشمیر میں حملہ ہوتا ہے، کبھی برما میں حملہ ہوتا ہے، کبھی فلسطین میں حملہ ہوتا ہے، کبھی لیبیا میں، کبھی شام میں۔ مسلمان ایک پسی ہوئی قوم ہے اور اس کو اور مزید پیسا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوا ہے، یہ بھی ایک جو ہے نا سیاست کھیلی گئی ہے، وہ اس طرح کہ جو یہودی ہیں، جو اسرائیل ہے، ان لوگوں نے پوری دنیا پر ایک طریقے کا قبضہ جمایا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے درمیان پیسے کو ڈال دیا۔ اب کوئی جب اپنے گھر سے صرف پیسے کی سوچ ہی رکھے گا کہ ہم نے پیسے کمانے ہیں، اپنے گھر والوں کو دیکھنا ہے، تو وہ آگے کا کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ ان لوگوں نے ایک سیاست چلی کہ مسلمانوں کو صرف کھانے پینے تک محدود کر دیا جائے، ان کو صرف عیش کوشیوں میں ڈال دیا جائے، تاکہ مسلمان نہ تو جہاد کر سکیں، نہ ایک دوسرے کے لیے بول سکیں۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں تو یہ فرما دیا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کے جیسا ہے، اور ایک جگہ پہ فرمایا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی مانند ہے، کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو دوسرا حصہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ لیکن آج کل صرف نام کی بات رہ چکی ہے۔ اگر کوئی عالم دین اٹھتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو تو صرف احتجاج کرنے آتے ہیں، ان لوگوں کو کیا پتہ، ان لوگوں کو سیاست کا کیا پتہ، یہ ان لوگوں کو تو بولنا ہی نہیں چاہیے، جبکہ وہ ان کے حق میں ہوتے ہیں۔ آج بیت المقدس میں جو ہو رہا ہے وہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہو رہا، کوئی ان کے لیے بولنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو ناکو چنے چبوانے والا نہیں ہے۔ یہ جب اٹھتے ہیں مسلمانوں کو مارتے ہیں، اور مسلمان چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ٹیررسٹ نہ کہے، کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ بھئی یہ تو ظلم کرتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ صرف ایک دھبہ ہے مسلمانوں پر۔ مسلمان نہ تو ٹیررسٹ ہے اور نہ ہی ظلم کرنے والا ہے۔ اسلام تو ہمیں بہت ہی جو ہے نا نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بھی کوئی پس رہا ہو وہ مسلمان ہی نکلتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر حملے ہوتے ہیں، یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں شام میں کون پس رہا ہے؟ مسلمان۔ عراق میں کون پس رہا ہے؟ مسلمان۔ لیبیا میں کون پس رہا ہے؟ مسلمان۔ اب یہ فلسطین میں کون مسجد اقصیٰ میں کل
شہید ہوا یا کل کس پر ظلم ہوا، مسلمانوں پر ہی ہوا نا، کوئی اور مخلوق تو نہیں آ گئی تھی، کوئی اور بندہ بشر تو نہیں آ گیا تھا، صرف مسلمانوں پہ ہی حملے ہوتے ہیں اور مسلمان ہی مرتے ہیں، اور پھر بھی ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ یہ آخری زمانہ آ گیا ہے۔ آخری زمانے کے متعلق تو بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک جگہ پہ میں پڑھ رہی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات سچی ہے، کوئی ایسا فتنہ نہیں، کوئی ایسی مصیبت نہیں جو اس امت پر پڑنی ہو اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے نہ بتا دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ آج ایسا ہی ہے کہ ہر مسلمان، اور جہاں پہ بھی دیکھا جائے، ہر مسلمان اس کو صرف محبت کس سے ہے؟ دولت سے محبت ہے، کہ میں کہیں سے دولت کما لوں، خود اپنا پیٹ بھر لوں، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر لوں، اور بس اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کے دلوں میں ڈر ہے موت کا، وہ موت کو پسند نہیں کرتے، ان کے دلوں میں جذبہ ایمانی ہی نہیں رہا، اور یہی کافروں کی چال ہے، اور انہوں نے ہم سے ہمارا جو ہے نا سب سے اہم چیز چھیننے کی کوشش کی، اور ہم نے بڑے مزے سے پلیٹ میں رکھ کر ان کو دے دی۔ اگر خدا کی قسم اگر عمر بن خطاب اسے دیکھ لیتے تو صہیونیوں کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہ بچتی، اور اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے تو 80 تلواریں توڑ دیتے اور اس کا خون ٹھنڈا نہ ہوتا۔ اگر معتصم باللہ دیکھ لیتا تو اپنی بہن کے آنچل پر گرے خون کے ایک قطرے کے بدلے 70 لاشیں نہ گرا لیتا، تب تک سکون سے نہ بیٹھتا۔ لیکن آج کے مسلمان بالکل مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں، یا ان کی زبانیں کٹ کر رہ گئی ہیں، یا ان کی رگوں میں خون ہی جم گیا ہے۔ اللہ کے لیے ان کو اٹھ جانا چاہیے۔ اگر یہ اپنے حق میں خود نہیں بولیں گے تو کوئی بندہ بشر ان کو نہیں اٹھا سکتا، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد کرے، اور اس طرح کے کافروں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ان کی چالوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔